بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم مقدارہ الف سنۃ یہ سورۃ الف لام میم السجدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ کی اس صفت کا بیان تھا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے کاموں کی آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ کام اٹھتا ہے اور چڑھتا ہے اسی کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ، کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، اس حساب سے جو تم گنتے ہو۔ اللہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یہ اس کا پہلا جملہ ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر یہ کام اوپر کی طرف چڑھتا ہے، اللہ کی طرف، الیہ، اللہ کی طرف چڑھتا ہے، اور ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال۔ اس آیت کی تفسیر میں اور اس کے مفہوم میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن آیت کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مدبر کائنات ہے، تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اپنا ایک حساب ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے ہی اس حساب سے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارا حساب الگ ہے اور اس کا حساب الگ ہے، اس کی اپنی ایک تدبیر ہے، اور اس تدبیر کے تحت کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، اور ہر کام اس تدبیر کے مطابق پورا ہو رہا ہے، اور اس اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف تمام معاملات پلٹیں گے۔ اس مضمون میں تو کوئی مشکل نہیں کہ تمام معاملات کی تدبیر بھی اللہ کرتا ہے، اور معاملات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے ہاں اپنا ایک حساب۔ تو مقصد آیت کا اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ کی بادشاہی کو ظاہر کرنا ہے، اور اللہ کی ایک صفت کا بیان ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ لیکن کاموں کی تدبیر، اوپر سے کام کا آنا، پھر اوپر کی طرف کام کا چڑھنا،
کہ اس کام کا 1000 سال میں ہونا، اس کی تشریح میں، تفسیر میں اقوال ہے، ورنہ مقصد تو واضح ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ تو کسی بھی آیت کی تفسیر میں جو مقصد ہے وہ سامنے پیش نظر ہو اور وہ قابل اطمینان ہو تو آیت میں پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہم نقل کریں گے۔ آسمان سے اللہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر۔ تدبیر کا کیا معنی ہے؟ تدبیر کا معنی ہے کسی بھی کام اور معاملے میں غور و فکر کرنا تاکہ وہ کام کرنے کے بعد اس کا انجام اچھا نکلے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو تو تمام کاموں کا انجام معلوم ہے اور اللہ کو سوچ وچار کی ضرورت نہیں ہے، تو یدبر الامر، اللہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کام کے اندر غور و فکر کرتا ہے، بلکہ یدبر الامر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام جاری کرتا ہے اور نافذ کرتا ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ اپنے کام جاری کرتا ہے اور نافذ کرتا ہے اور نہایت ہی پختگی کے ساتھ حکمت پر مبنی احکام اللہ جاری کرتا ہے۔ نہایت سوچ وچار کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے اور اس کا انجام اچھا ہے، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے اللہ آسمان سے کاموں کی تدبیر کرتا ہے کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم جاری کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے اور اللہ نے ایک تقدیر لکھی ہے اور تقدیر کا وہ حکم اللہ نافذ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کی عاقبت اور انجام کا اللہ کو علم بھی ہوتا ہے اور وہ نہایت حکمت پر مبنی مضبوط کام ہوتا ہے۔ تو یدبر الامر کا تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جاری کرتا ہے، اپنا مضبوط حکم جاری کرتا ہے۔ یعنی تفسیر معالم التنزیل میں اس کی تشریح اس لیے یوں ہوئی ہے کہ یدبر الامر یعنی یحکم الامر وینزل القضاء والقدر، اللہ تعالی احکام کا، معاملات کا حکم دیتا ہے اور قضاء اور تقدیر نازل کرتا ہے۔ من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک۔ تدبیر کاموں کی اور حکم جاری کرنا کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمان سے زمین تک، یعنی اوپر سے اللہ کی طرف سے تقدیر کا لکھا ہوا حکم جاری ہوتا ہے اور وہ آ کر زمین پر نافذ ہونے کے لیے آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 میں بھی ہے یتنزل الامر بینہن، آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ، جو حکم پھر اوپر سے آ کر اترتا ہے وہ حکم پھر چڑھتا ہے الیہ، اس اللہ کی طرف۔ یعرج، عرج یعرج، اس کا معنی کیا ہے؟ چڑھنا۔
اوپر چڑھتا ہے. اب حکم اوپر چڑھتا ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو حکم اوپر سے آ کر جاری ہو چکا ہے وہ حکم یہاں پر ہو کے رہتا ہے. اور یعرج الیہ کا معنی یہ ہے کہ حکم وہاں سے تو وہ حکم آیا اور اللہ کا حکم جاری ہوا اور یہاں سے اس حکم پر عمل ہو گیا اور وہ حکم نافذ ہو گیا. تو یعرج تاکہ تیز. تو عروج کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف یہ حکم چڑھتا ہے، یعنی اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کے علم میں یہ حکم ثابت ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اسی طرح ہوتا ہے. یہ اس کا ایک مجازی مفہوم ہے. اور حقیقی معنوں میں چڑھتا ہے وہ حکم اللہ کی طرف. حقیقی معنوں میں اگر حقیقی معنی ہو کہ حکم آیا ہے اور اب چڑھ رہا ہے تو معنی یہ ہے کہ فرشتے اس حکم کو لے کر آئے ہیں اور فرشتے اس حکم کو لے کر اوپر جا رہے ہیں. تو یعرج پھر فرشتے کی طرف نسبت ہے کہ کوئی فرشتہ اوپر چڑھتا ہے. حکم کے اوپر چڑھنے کا مطلب اس کا نفاذ ہے. اور اوپر چڑھنا کس کا ہے؟ یہاں یعرج کی نسبت امر کی طرف ہے کہ چڑھتا ہے وہ حکم. کیسے چڑھتا ہے؟ اس کو چڑھنا کیوں کہا ہے؟ یعنی وہ فرشتے اس حکم کو لے کر جاتے ہیں، اس لیے اس کو چڑھنا کہا. اور یعرج کا معنی امر اور معاملات کا اوپر چڑھنا کیا ہے؟ رجوع. وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. سارے کام اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں. تو معاملات آتے بھی ہیں اور یہ معاملات پھر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اگرچہ یہاں رجوع اور لوٹنے کا لفظ نہیں ہے، یہاں چڑھنے کا لفظ ہے. تو چونکہ فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں اس لیے چڑھنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. الیہ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف. تو یہ الیہ کی ضمیر راجع ہونا تب درست ہوگا جب سما کا لفظ مذکر ہو، لیکن السما کا لفظ تو مؤنث. جنہوں نے مذکر مانا ہے یا تعبیر کی ہے تو پھر وہ آسمان مانا کرتے ہیں، ورنہ الیہ کا مانا یہ اللہ کی طرف. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. یہ کام ہوتا ہے ایک دن میں، ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری گنتی کے حساب سے. اب یہ تدبیر اور اوپر چڑھنا یہ دونوں کام 1000 سال میں ہوتے ہیں، ایک دن میں ہوتے ہیں جو تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہے، یا صرف یہ چڑھنا ایک ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جو تمہارے نزدیک 1000 سال ہے، تمہاری گنتی میں 1000 سال. یہ دونوں احتمالات موجود ہیں. فی یومن کا تعلق تدبیر اور عروج دونوں سے، یا فی یومن کا تعلق صرف عروج سے. یہ حکم کا چڑھنا ایک دن میں ہوتا ہے کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہاری گنتی کے حساب سے. اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ فی یومن کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو کام ہو رہا ہے تدبیر ہو یا عروج ہو یا دونوں ہو وہ ایک پورے دن میں ایسا کام ہو رہا ہے. فی یومن پورے دن میں ہو رہا ہے، پورے دن میں نہیں کہا،
ایک وقت میں ہو رہا ہے، لیکن وہ وقت اور وہ دن ایسا دن ہے کہ جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے. گویا کہ ایک دن ہے، اس کی مقدار تمہارے نزدیک 1000 سال ہے، مگر یہ کام اس دن کے کسی ایک وقت میں ہو جاتا ہے. تو فی یومن میں ضروری نہیں ہے کہ پورا دن اور کامل دن ہی مراد ہے، بلکہ فی یومن، یہ فی جو ہے یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، اور اس میں استیعاب کا معنی شرط نہیں ہوتا کہ پورے دن میں یہ کام ہو رہا. اب مقدار 1000 سال ہے، یہ کس چیز کی مقدار 1000 سال ہے؟ اب 3 مطلب ذہن میں رکھنے چاہیے مفسرین کے اقوال کی روشنی میں. اگر اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تقدیر لکھی ہے اور وہ تقدیر کے مطابق احکام جاری ہو رہے ہیں، اور یہ سارے احکام جاری اور نافذ ہو کر یہ سارے اعمال پھر قیامت کے دن اللہ کے پاس رجوع کریں گے اور اللہ کے پاس یہ احکام پہنچیں گے. اور قیامت کا دن ایسا دن ہے جو دن تو ایک ہے، تم گنتی شروع کرو تو وہ 1000 سال، مگر اللہ کے نزدیک وہ ایک دن ہے. تو فی یوم سے قیامت کا دن مراد ہے، یہ اس کا ایک معنی ہے. تو اللہ تک تمام کام قیامت کے دن واپس پلٹیں گے، اور قیامت کا دن ایک دن ہے مگر تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر. یا نمبر 2، آسمان سے حکم جاری ہوتا ہے زمین تک، اور زمین سے حکم پھر اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے. فرشتہ حکم لے کر آتا ہے اور حکم جاری کر کے رپورٹ اوپر لے کے جاتا ہے. یہ کام آسمان سے زمین تک کا یہ کام ایک دن میں، ایک لمحے میں، ایک وقت میں یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر تم اتنی مسافت خود طے کرنا چاہو تو 1000 سال لگ جائے. تو تمہاری گنتی سے تو 1000 سال ہے، مگر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ جو کام کیا وہ فی یومن، ایک دن میں اور ایک وقت میں، ایک لمحے میں وہ کام کر دیا کہ جس کی مسافت 1000 سال کی. اور ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. تو آنے کے 500 سال اور جانے کے 500 سال تو 1000 ہو گئے. تو فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعودون. تو حکم نازل ہوتا ہے اور حکم پر اوپر چڑھتا ہے اور یہ کام ایک دن میں ہو جاتا ہے اور وہ مسافت 1000 سال کے برابر. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی مراد لیا، اس لیے کہ اس معنی کے اعتبار سے یا رجوع کا مطلب کیا ہوگا؟ چڑھنا، اور فرشتے اوپر جاتے ہیں تو آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت مراد ہے. یا اگر جبریل حکم اور وحی نازل کرتا ہے تو مدبر الامر، اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے، جبریل اس کو لے کر آتا ہے آسمان سے زمین تک، ثم یعرج، پھر وہ آسمان تک جبریل چڑھتا ہے الیہ اللہ تک، اور وہ ایک دن میں کہ جس کی مسافت تمہارے حساب سے تو 1000 سال ہے، مگر
وہ جبریل ایک ہی وقت میں اوپر سے آ کر حکم اور وہی ڈال کر اوپر چلا جاتا ہے۔ تو دو بڑی تفسیریں ہو گئی آیت کی، ایک یہ کہ یہ قیامت کا دن مراد ہے جو 1000 سال کے برابر، اور دوم یہ کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت مراد ہے جو 1000 سال ہے۔ لیکن سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پوچھنے والے عذاب کے بارے میں پوچھتے ہیں جو عذاب واقع ہے، اور وہ عذاب دفع ہونے والا نہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے اور روح اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، یعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے چڑھتے ہیں اور روح جبریل امین اللہ کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو یہاں ہے ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، اور وہاں ہے کہ ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو یہ مقدار 1000 سال ہے یا یہ مقدار 50,000 سال؟ تو یہ دن یا مراد قیامت کا ہے اور یا اس سے مراد زمین و آسمان کی مسافت۔ دونوں صورتوں میں، دونوں آیتوں میں ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے بظاہر۔ وہاں بھی آیت میں دو تشریح ہے کہ مراد اس دن سے قیامت کا دن ہے یا فرشتوں کے آسمان سے زمین تک کی مسافت مراد، وہ مسافت 50,000 سال ہے یا وہ قیامت کا دن 50,000 سال ہے۔ یہاں بھی دو تشریح ہے کہ یہ مسافت 1000 سال ہے یا قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو دونوں صورتوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے اہل علم کے ہاں جو ان کی رائے ہوتی ہے اس کے مطابق ایک جواب ہے۔ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ تو 1000 سال ہے، مگر اسفل السافلین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 سال۔ تو یہاں پر من الارض من السماء الی الارض، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ بیان ہے، اور سورۃ المعارج میں اسفل السافلین سے سمجھ، فہم اور علم سے۔ اب دو باتیں، ایک تو حضرت لقمان سے متعلق اور دوسری بات ان کی حکمت سے متعلق۔ حضرت لقمان کے بارے میں کئی باتیں مروی ہے۔ ایک بات تو ان کے بارے میں یہ کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے، چنانچہ تفسیر معالم التنزیل میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ واتفق العلماء علی انہ کان حکیما ولم یکن نبیا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ حکیم تھے، دانا شخص تھے، نبی نہیں تھے۔ الا اکرمہ، مگر ایک روایت اکرمہ سے یہ مروی ہے اور اکرمہ کی یہ رائے تھی کہ وہ نبی تھے۔ اور پھر فرمایا وَتَفَرَّدَ بِهَذَا الْقَوْلِ، یہ اکرمہ کا ایک متفرد قول ہے، ورنہ علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے،
اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور بڑے دانا شخص تھے اور حکیم تھے۔ اسی طرح ابن کثیر میں بھی ہے کہ کہ اس میں اختلاف ہے، شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے، پھر لکھا ہے کہ کان جمہور السلف علی انہ لم یکن نبیا، سلف صالحین میں اکثر سلف صالحین کی یہی رائے تھی کہ وہ نبی نہیں تھے، اور یہ منقول ہونا کہ وہ نبی تھے یہ حضرت اکرمہ کا قول ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اکرمہ کی روایت کی سند میں بھی ضعف ہے۔ لہذا پہلی بات کہ وہ نبی نہیں تھے، ایک نیک اور حکیم شخص تھے۔ دوسری بات حضرت لقمان کے بارے میں یہ جاننی چاہیے کہ یہاں اس صورت میں حضرت لقمان کا ذکر کیوں ہوا اور عرب لوگوں کے سامنے اس کا ذکر منتہا تک کا فاصلہ بیان ہوا، یہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ اور اگر یہ قیامت کا دن مراد ہے تو قیامت کا دن کسی کے لیے 1000 سال ہے اور کسی کے لیے 50,000 سال ہے اور کسی کے لیے ایک فرض نماز کے وقت کے برابر، جیسے کہ حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ قیامت کا دن بعض لوگوں کے لیے، مومن کے لیے وہ ایسا گزرے گا جیسے ایک وقت کی نماز وہ پڑھتا ہے، ایک فرض نماز کا وقت۔ یہ اس لیے کہ چونکہ مومن خوش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو ایسا وقت ان کے لیے آسانی سے اور جلدی گزر جائے گا، اور جو کفار ہیں اور منکرین ہیں ان پر سختی ہوگی اور تکلیف ہوگی تو ان کا وقت طویل ہو جائے گا۔ تو 1000 اور 50,000 سال یہ وقت قیامت کی سختی کو بیان کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے لیے مختلف حالت ہوگی، یا قیامت اور حشر کے میدان کے مختلف مواقف ہے، اور کوئی موقف 1000 سال کا ہے، کوئی موقف 50,000 سال کا ہے۔ سورۃ حج والا تو بتا رہا ہوں، پہلے میں سورۃ المعارج اور یہاں کا جو تضاد ہے وہ بظاہر اس کا یہ دونوں صورتوں میں یہ جواب واضح ہے۔ تو فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، اور اگر اس 1000 اور 50,000 سے مراد فقط طوالت زمان ہو، مراد فکس 1000 سال نہیں ہے، مراد فکس 50,000 سال نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، اور سختی کو بیان کرنے کے لیے کہیں اس کو 1000 سال سے تعبیر کیا، کہیں 50,000 سے کیا، تو بڑا سخت دن ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کا وقت مقررہ ہی 1000 سال ہوگا، بلکہ وہ بڑا خطرناک اور طویل اور سخت تکلیف کا دن ہوگا، اور اس تکلیف کو تعبیر کرنے کے لیے کہیں 1000 سال یا 50,000 سال ہے۔ کوئی ٹکراؤ کی بات تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک موقع پر کسی دن کی طوالت کو بیان کرنے کے لیے آپ بطور مثال کے کہہ دیتے ہیں کہ 1000 سال، یا کہہ دیتے ہیں کہ 50,000 سال، تو مراد دونوں صورتوں میں سختی ہے، پھر تو کوئی ٹکراؤ بالکل نہیں۔ لیکن سورۃ المعارج اور اس آیت کے مقدار کے معاملے میں اور آیت کی ان دونوں تفسیروں کی روشنی میں آیت مشکل ضرور ہے، مشکل ہے۔ اس لیے روح المعانی میں علامہ آلوسی نے ایک لکھا یوں ہے کہ وَأَقُولُ إِنَّ الْآيَةَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ، میں کہتا ہوں کہ یہ آیت متشابہ ہے سے، اور اس سے بھی بڑھ کر عبداللہ ابن فیروز دیلمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کے بارے میں
اور سورۃ المعارج کی اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہاں تو 1000 سال ہے اور وہاں تو 50,000 سال ہے. تو فقال ایام سماہا سبحانہ وما ادری ما ہی، یہ دن ہے جس کا اللہ نے بتا دیا کہ یہ 1000 سال ہے اور یہ 50,000 سال ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے. بس اس کا جواب یہ ہے کہ وما ادری ما ہی فاکرہ ان اقول فیہا ما لا اعلم، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اس میں بات کروں جب کہ میں نہیں جانتا. تو تدبیر پیدا کرنے کی ایک کوشش تو کی گئی ہے، مگر عبداللہ ابن عباس کا تو یہ جواب. فیروز دہلوی فرماتے ہیں میں نے سعید ابن المسیب جو عظیم تابعی ہے ان سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا لا ادری. تو میں نے ان سے کہا کہ یہی سوال تو میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا تھا، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ میں نہیں جانتا، اور آپ نے بھی یہی کہا. تو سعید بن المسیب نے فرمایا کہ وہ تو مجھ سے زیادہ اعلیٰ پائے کے متقی اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جب انہوں نے یہ جواب دے دیا ہے وہ اعلم منی، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو آیت اگر متشابہ میں سے اور اس معاملے کو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سوال کا ضرور آپ جواب دیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا حساب ہے اور اللہ کے دن ہے. تو اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ 1000 سال اور ایک جگہ فرمایا 50,000 سال، تو بس میں نہیں جانتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. بس یہ اس کا الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ تو 1000 سال ہو گیا، یہاں تو مراد وہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اور وہاں پر مراد قیامت کے دن کا معاملہ ہے. تو دونوں کو اگر تفسیروں کو آپ یہ تفسیر دوسری قرار دیں تو پھر تو ٹکراؤ بھی نہیں رہے گا. لیکن ان تمام اقوال کے موجود ہونے کے باوجود کنفرم تو آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، لہذا کیا کہیں گے کہ لا ادری، اللہ کو معلوم ہے. یہ قابل اطمینان ہے. لیکن اس لیے میں نے ان تمام تر تفصیلات سے پہلے ابتدا میں بتایا کہ آیت کا مقصد ہے کہ اللہ کی بہت بڑی بادشاہی ہے اور دنیا میں بھی اللہ کاموں کے فیصلے کرتا ہے اور اللہ کی ایک تقدیر ہے، اور آخرت میں بھی سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹیں گے. جی ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم الرحیم. اب سورت حج میں آیت نمبر 48 میں وہاں ہم نے تین تفسیریں وہاں بیان کی. وہاں پر بھی یہ کہ بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے نزدیک 1000 سال، تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال، لیکن رب کے نزدیک وہ ایک دن. اب وہاں انداز بیان یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا. جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، عذاب ضرور آئے گا. تمہارے نزدیک 1000 سال، اللہ کے نزدیک ایک دن. سورۃ المعارج میں بھی ہے کہ پوچھنے والے کہتے ہیں عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا. تو وہاں بھی اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ 50,000 سال. گویا عذاب کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے. جب عذاب کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس عذاب سے اس کا کوئی تعلق ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ جواب کا حاصل یہ ہوا کہ تم جلدی عذاب مانگتے ہو تو تم تو اپنا حساب رکھتے ہو، ہم اپنا حساب رکھتے ہیں. لہذا اس کا مطلب یہ کہ میرا حساب اور ہے، تمہارا حساب اور ہے. تمہارے نزدیک تو 1000 سال گزر جائیں گے، اللہ کے نزدیک وہ ایک دن گزرا ہے کہ اس کی شان بڑی ہے. تو
تو اس کے لیے حساب بھی دوسرا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم عذاب کو جلدی مانگتے ہو، لیکن اگر عذاب 1000 سال بعد بھی آ جائے تو اللہ کے حساب سے فوری آ گیا، تمہارے حساب سے تاخیر ہو گئی. اور اس سوال کے جواب میں یہ معنی بھی ہے کہ تم عذاب مانگتے ہو، اللہ کے نزدیک تو 1000 سال کا کام ایک دن میں بھی اور ایک لمحے میں اللہ کر دے. اللہ تو کن فیکونی طاقت ہے، اللہ فرمائے گا کن ہو جا تو ہو جائے گا، اور تمہارے نزدیک وہ کام 1000 سال میں نہیں ہوگا. تو عذاب مانگنے سے اس جواب کا ایک تعلق ہے. تو پہلے ہم نے آیت حل کی کہ سورۃ حج والی آیت کو دیکھیں. بہرحال یہ حساب اور یہ جنتری یہ دنیا والی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاں کا ایک حساب ہے، اور اس کی پوری حقیقت اور ماہیت کے پیچھے پڑنے کی تو ضرورت نہیں ہے. البتہ مفسرین کے اس میں یہ دو مشہور اقوال ہے کہ یہ اس مسافت کو بیان کیا ہے یا پھر یہ قیامت کے دن کو بیان کیا ہے. اور مسافت بھی سدرۃ المنتہا تک یا آسمان تک، اور قیامت کا دن بھی مختلف لوگوں کے لیے یا مختلف موقف اس کے مختلف ہیں. ذالک عالم الغیب یدبر الامر من السماء الی الارض. تدبیر کرتا اللہ اور کام کی آسمان سے زمین تک. ثم یعرج الیہ، پھر اللہ کی طرف سارے حکم چڑھتے ہیں. فی یوم، ایسے وقت میں، کان مقدارہ، کہ جس کی مقدار الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال ہے اس حساب سے جو تم گنتے ہو. ذالک عالم الغیب، ان صفات والا عالم ہے ہر غیب پر، وہ شہادہ اور حاضر پر. وہ غیب اور ظاہر اور غیب اور حاضر کا عالم ہے. ذالکہ یعنی ان صفات والا، ذالکہ تو اشارہ بعید ہے لیکن یہ بہت جو ہے یہ شان کے اعتبار سے، اس شان والا اللہ، ان صفات پر موصوف اللہ، اس خلقت اور بادشاہی اور تدبیر والا اللہ. عالم الغیب والشہادہ، عالم ہے غیب اور شہادت کا. شہادت مانا حاضر، حضور، شہیدہ حضرہ، حضرہ. وفی الکلام معنی التحدید والوعید، تفسیر قرطبی، اس کلام میں وعید اور دھمکی کا پہلو ہے کہ ان صفات والا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. تو پہلے آیت میں تدبیر کا ذکر ہے اور تدبیر کے لیے تو علم کی ضرورت ہے، تو اس آیت میں علم کا ذکر ہے. العزیز الرحیم، جو عزیز ہے اور رحیم ہے. عزیز مانا جو عزت والا ہے، اور عزت کے دو مطلب ہیں. عزت کا ایک مطلب ہے قدر اور منزلت والا ہے، اور عزت کا دوسرا معنی ہے غلبہ اور قہر والا ہے، تسلط والا ہے. عزت غالب ہونا اور عزت قدردان، قدر والا ہونا، مرتبے والا ہونا. تو العزیز الرحیم، عزت والا ہے اور رحم والا ہے. تو یہ دو صفات جو جمع کر دی ہے نا، یہ کمال ہے کہ عزیز بھی ہے رحیم بھی. وہ عزیز ہے اپنی رحمت میں اور رحیم ہے اپنی عزت میں. وہ غلبے والا بھی ہے لیکن رحم بھی کرتا ہے، ظلم والا نہیں ہے. اس کی عزت بھی رحمت ہے، اس کا غلبہ بھی رحمت ہے، اور اس کی رحمت کے ساتھ عزت ہے. تو فهو عزیز فی رحمتہ ورحیم فی عزتہ وہذا هو الکمال. العزت مع الرحمہ والرحمت مع العزہ فهو رحیم بلا ظلم. تفسیر ابن کثیر. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو
حسن عطا کیا، خلقہ جس کو اس نے پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو اس نے حسن دیا، ہر اس چیز کو، خلقہ جس کو اس نے پیدا کیا۔ یہ خلقہ جملہ ہے، ماضی ہے، یہ شیء کی صفت ہے۔ تو پہلے آسمان اور زمین اور آفاقی دلائل، اور اب انسان کی خلقت اور انفسی دلیل۔ ہر چیز کو اللہ نے حسن دیا۔ احسن کل شیء خلقہ، کیا مطلب ہر چیز کو حسن دیا؟ یعنی ہر چیز کو جیسے پیدا کرنا چاہیے تھا ویسے پیدا کیا، ہر چیز کو ویسے ہی بنایا، اس کی استعداد کے حساب سے وہ حسین ہے، حکمت کے تقاضوں کے مناسب ہے، ہر چیز کا حسن الگ ہے، ہر چیز کا حسن اس کے مناسب ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو پھر سب سے بہترین حسن میں پیدا کیا، وہ بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، وہ احسن ہے، اور باقی چیزوں میں سب میں حسن ڈالا۔ تو احسنہ کا معنی یہ ہے ہر چیز کا حسن، یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق حکمت کے مناسب پیدا کیا۔ لہذا کوئی چیز اگر ایک اعتبار سے اور آپ کو دیکھنے میں خلاف حسن نظر آ رہا ہے، مگر اپنی ذات میں، اپنے حدود میں، اپنی ماہیت اور پیدائش اور مقصد میں وہ حسین ہے۔ اور احسنہ کا معنی احکمہ بھی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو محکم اور مضبوط پیدا کیا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش شروع کی مٹی سے، آغاز مٹی سے، انسان کی پیدائش کی ابتدا گارے سے اور مٹی سے ہوئی، اور مراد یہاں انسان سے آدم علیہ السلام، کہ اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ صحیح دلیل ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کسی حیوان سے بنا کر نہیں پیدا کیا، بلکہ باقاعدہ انسان کو شروع سے ہی تخلیق کیا۔ ایسا نہیں کہ انسان پہلے کچھ اور تھا اور حیوان تھا اور پھر اس کو انسان بنایا، جیسے کہ ڈارون کا نظریہ ہے، بلکہ وہ بدأ خلق الانسان من طین، انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کر دی اور آغاز مٹی سے ہوا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو بنایا من سلالۃ من ماء مہین، کمزور پانی کے خلاصے سے، کمزور پانی کے خلاصے سے پھر ان کی نسل بنائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حسن اور عجیب پیدائش اور حکمت پر مبنی ہے کہ آغاز ہوا مٹی سے، اور پھر خود اس انسان میں ایسی صلاحیت ودیعت کر رکھی ہے کہ اسی کے کمزور پانی سے پھر ایک پورا نسل جاری ہوا، اور اس کمزور پانی میں ہی اللہ نے، اور اس حقیر پانی میں ہی یہ قوت رکھی کہ وہ ایک پوری انسان کے لیے اور اس کے ترکیب کے لیے اور اس کے جوڑ کے لیے کافی ہے۔ نسلہ یعنی ذریت، من سلالہ، سلالہ سلہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، سلالہ ما استخرج من منی آدم، سلالہ اصل میں کہتے ہیں خلاصہ اور نچوڑ کو، کہ یہ نطفہ پوری جسم کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے، اور غذا کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے۔
ومن ماء مہین، مہین کے 3 معانی ہیں، الضعیف والحقیر والقلیل، کمزور، حقیر اور قلیل۔ یہ پانی کمزور بھی ہے، حقیر بھی ہے اور قلیل بھی ہے۔ اور اس مہین پانی سے، اور صرف اس پانی سے ہی نہیں بلکہ اس کے خلاصے سے، یا تو یہ مانا ہے کہ یہ بھی مائع مہین بھی یہی سلالہ ہے، یا یہ کہ اس مائع مہین کے بھی خلاصے سے، اس کے بھی پورے سے نہیں، اس کے بھی خلاصے اور نچوڑ سے اللہ نے انسان کی تخلیق کا، نسل کا، ذریت کا ایک تسلسل جاری کر دیا۔ ثم سواہ، پھر اللہ نے برابر اور درست کر دیا اس کو، آدم علیہ السلام کو یا انسان کو، ہر انسان درست کر دیے اس کے اعضاء، سوا، ہموار کر دیا، برابر کر دیا، درست کر دیا، ٹھیک کر دیے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اعضاء درست ہو گئے، پھونک دیا اس میں من روحہ، 2 معنی ہو سکتے ہیں، پھونک دیا اس میں اس کی روح کو، اس کی روح میں سے جو اس کے لیے مقرر ہے، یا پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے، اللہ نے اپنی روح میں سے اس انسان میں پھونک دیا۔ اپنی روح میں سے کیا معنی؟ یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اللہ کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے لیے تو اجزاء کوئی نہیں، اللہ کی تو اولاد کوئی نہیں، ہر جگہ نسبت جس کے لیے تو نہیں ہوتا۔ من روحہ، اپنی پیدا کردہ روح، ایک چیز کی نسبت ملکیت کی نسبت ہوتی ہے نا، اللہ نے اپنی روح اس میں ڈالی، یعنی اپنی ہی ملکیت والی روح کے لیے، اللہ اس کا مالک تھا، وہی اس کا خالق تھا، اس نے اپنی وہ روح اس میں ڈال دی، اپنی ہی پیدا کردہ اور اپنی ہی ملکیت والی روح کو ڈال دیا۔ تو قلم ہو کا معنی کیا ہے؟ اس کا قلم، اس کا قلم یہ معنی تو نہیں ہے کہ اس کی انگلی کو کاٹ کر اس کا قلم بنا، اس کا قلم یعنی اس کی ملکیت، من روح ہی، اس کی روح میں سے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے، اور اللہ نے انسانی روح کی نسبت اپنی طرف کر دی برائے عزت و شرافت، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ اللہ اس میں رہائش رکھتا ہے، بلکہ اللہ کا گھر نسبت تشریفی ہے، شرافت کے لیے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی